السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہمارے آج کے پروگرام میں ایک اور وظیفہ ہے۔ کسی سے اپنا جائز کام پورا کرنے کے لیے، یعنی آپ کو یہ حاجت ہو کہ میں کسی سے اپنا کام پورا کروں، جائز کام، تو اس کے لیے میں ایک وظیفہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ توجہ کے ساتھ سننا چاہیے یہ وظیفہ جو ہے، اگر آپ کو کسی سے کام ہو اور اندیشہ ہو کہ آپ جائیں تو آپ کا کام نہیں کرے گا، تو اس کے پاس جانے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ کر، تو اس کے پاس جانے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ کر 7 مرتبہ سورہ یوسف کی یہ آیات، کون سی آیات؟ آیات نمبر 68 اس نیت کے ساتھ، اس مقصد اور اس نیت کے ساتھ پڑھنا، یعنی یہ آیات، سورہ یوسف کی آیات 7 مرتبہ پڑھ کر اس مقصد کی نیت، اس مقصد کے لیے، یعنی آپ کا جو مقصد ہو اس مقصد کے لیے پڑھنا ہوگا انشاءاللہ۔ آیات کس طرح ہے؟ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا۔ یہاں تک پڑھنا ہے، اگر ممکن ہو تو وہاں پہنچ کر بھی پڑھتے رہے، یہ آیات پڑھتے رہے، انشاءاللہ متعلقہ شخص آپ کا کام بخوشی کرے گا انشاءاللہ۔ یہ وظیفہ میں دوبارہ دہراتا ہوں، توجہ کے ساتھ سننا چاہیے۔ اگر آپ کو کسی سے کام ہو اور یہ اندیشہ ہو، کیا اندیشہ ہو کہ آپ جائیں تو آپ کا کام نہیں کرے گا، تو اس کے پاس جانے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ کر اور 7 بار سورہ یوسف کی یہ آیات، کون سی آیات؟ 68 نمبر آیات اس مقصد اور اس نیت کے لیے، یعنی اس مقصد کی نیت سے پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کا کام اس سے انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ آیات کون سی ہے؟ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا۔ یہاں تک پڑھنا ہے، مکمل آیات نہیں ہے، آدھا آیات ہے، نصف آیات ہے، نصف تک پڑھنا ہے۔ قرآن پاک میں انشاءاللہ میں دکھاتا ہوں، قرآن پاک میں موجود ہے، یہاں سے وَلَمَّا دَخَلُوا سے، یہاں سے آیات نمبر 68 ہے، کہاں تک؟ یہاں قضاہا تک پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ آپ کا جس سے کام ہے انشاءاللہ وہ بخوشی سے آپ کا کام پورا کرے گا، خوشی سے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔